السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں آج کا انسان۔ آج کا انسان روئے زمین پر تاریخ انسان کے سب سے حیرت ناک دور سے گزر رہا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ زمین پر جتنی بھی تہذیبیں گزری ہیں ان میں سب سے زیادہ سہولیات، کشائش اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ تہذیب بلا مبالغہ ہماری تہذیب ہے۔ لیکن یہ بھی ایک دردناک حقیقت ہے کہ اس قدر بے پناہ ترقی اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہونے کے باوجود عصر حاضر کے انسان سے زیادہ پریشان، غیر محفوظ، دباؤ کا شکار، انگزائٹی کی آخری حدوں کو چھوتی ہوئی اور کوئی تہذیب اس سے پہلے زمین پر نہیں گزری۔ یہ تصاعد ایک خوفناک حقیقت کی صورت میں آج ہمارے سامنے ایک سوالیہ نشان بن کر کھڑا ہو چکا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اس قدر تیز رفتار ترقی کے بعد دنیا امن کا گہوارہ بن جاتی، جنگ ایک قصہ پارانہ قرار پاتی، ہر طرف امن و آتشی کا دور دورہ ہوتا، مگر ہم نے دنیا کو کیا بنا دیا؟ ہر طرف مادیت پرستی دکھائی دیتی ہے۔ غربت، افلاس، رنج و الم، جنگ و جدال، ایٹمی دھماکوں کی لرزتے خدشات، ظلم و ناانصافی کا دور دورہ، سپر پاورز کا عالمی تسلط، زمانے کا خواب، مسلمانوں کے زوال، پستی کے خوفناک گھاٹیاں، رزق حرام کی کثرت، زنا کا عام ہونا، یہ سب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی انسان کو پاگل پن کی طرف لے چلی ہے؟ ایسا پاگل پن جس میں مبتلا ہو کر وہ اپنی ہی دنیا کو برباد کرنے کے درپے ہو گیا ہے۔ بلا مبالغہ ہر آدمی ایک نفسیاتی مریض بن کر رہ گیا ہے، ایک چلتی پھرتی لاش جس کا صرف ایک ہی مقصد ہے: مزید ترقی، مزید پیسہ، کاروبار میں اضافہ، بڑے مکان، بڑی گاڑیاں۔ کیا یہ ہمارے مقصد زندگی ہے؟ کیا ہمیں اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ ڈپریشن، ٹینشن اور انگزائٹی میں بلا مبالغہ ہر شخص گرفتار ہو چکا ہے۔ لوگ نیند کی گولیاں پھونک کر زندگی گزار رہے ہیں۔ کثیر تعداد نفسیاتی امراض کا شکار ہو کر ذہنی امراض کے معالجین کے سامنے کھڑی اپنی زندگی کی بھیک مانگتی دکھائی دیتی ہے۔ ہم ایک المیہ بن چکے ہیں۔ جو لوگ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں وہ زندگی کے دوڑ سے باہر کر دیے جاتے ہیں۔ کاروبار میں ناکامی، طویل بیماری، کسی اپنے کی اچانک موت کا نہ بھولنے والا صدمہ، حد سے بڑھی ہوئی حساسیت، محبت میں ناکامی، ملازمت اور کیریئر میں ترقی نہ کر سکنے کا خوف، اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر پانا، معاشی پریشانیاں، لمبی غربت، اپنے شریک حیات سے ذہنی ہم آہنگی کا فقدان، شکل و صورت کا معمولی ہونا، جسمانی معذوری یا عیب۔ اس طرح کے بے شمار خوفناک مسائل سے جن لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے تو ان کی زندگی دوسروں سے بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ جب اپنے مسئلے کا حل تلاش کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو نشے، نیند کی گولی اور نفسیاتی دواؤں میں پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ڈپریشن کا مریض نفسیاتی معالج کے پاس جائے اور اینٹی ڈپریسنٹ لے اور کچھ عرصے میں ٹھیک ہو جائے۔ یہ عجوبہ کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی بے خوابی کا شکار ہو کر نیند کی گولیاں لینا شروع کرے اور کچھ عرصے بعد اس کی قدرتی نیند بحال ہو جائے، پھر بتدریج وہ گولی کے بغیر سونا شروع کر دے۔ اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن اور سلیپنگ پلز انسان کو پہلے سے زیادہ بدترین نفسیاتی کلجان میں مبتلا کرتی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ عارضی فائدہ ہے۔ جب ایسی حالت درپیش ہوتی ہے تو کچھ لوگ شدید محنت میں خود کو غرق کر لیتے ہیں، ورک ہولک ہو جاتے ہیں، دن رات کام کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد ایسے انسانوں کی کثیر تعداد بھی نظر آئے گی جو روٹین میں پناہ لیتے ہیں۔ 9 سے 5 کام کرنے والے لوگ، یہ لوگ غور و فکر کو دھتکار دیتے ہیں۔ کچھ لوگ شدید محنت میں خود کو غرق کر لیتے ہیں، ورک ہولک ہو جاتے ہیں، دن رات کام کرتے رہتے ہیں۔ مقصد بڑا ہو، انسانیت کی خدمت درپیش ہو تو یہ بہت بڑی طاقت ہے، لیکن اگر اس کا متعین نظر صرف اپنی ذات ہے تو یہ بہت خطرناک نفسیاتی بیماری ہے۔ آپ کو اپنے ارد گرد ایسے انسانوں کی کثیر تعداد بھی نظر آئے گی جو روٹین میں پناہ لیتے ہیں، 9 سے 5 کام کرنے والے لوگ۔